آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تاریخ کا سہارا لے کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ جنہیں ہم تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈیں، جنہیں ہم تاریخ کے ترازو پر تولیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قرآنی شخصیات ہیں، حدیثی شخصیات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، نبی کے اصحاب کا ذکر نبی کا فرمان کرتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈنے کی؟ بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی دو مظلوم شخصیات ہیں کہ جنہیں تاریخ کے گندے اوراق میں کیچڑ اچھال کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ دیکھیے نا، تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کو نہ ہم فقہ میں مانتے ہیں، تاریخ کو نہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اور تاریخ کی نہ کوئی حیثیت تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کیوں تاریخی اقوال اور تاریخی روایات لے کر ان اصحاب پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ تاریخ تو ان کے کم و بیش 250 سال بعد مرتب کی گئی ہے۔ تاریخ کا وجود اصحاب نبی کے 200 سال بعد ثابت ہوتا ہے، اور جب 200 سال بعد تاریخ مرتب کی گئی، لکھی گئی، تو اس میں کتنی سچائی ہوگی، اس میں کیا حقانیت ہوگی؟ اور پھر تاریخ دان، تاریخ نویس اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جس کے دور حکومت میں لکھ رہے ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں، اور تاریخ لکھی گئی بنو عباس کے دور میں، تو یقیناً جب بنو عباس کے دور میں تاریخ مرتب ہوئی تو بنو امیہ کی تعریفوں پر مبنی نہیں ہوگی، بنو امیہ کے خلاف ہی روایات جمع کی گئی ہوں گی۔ اور ویسے بھی 200 سال کے بعد کون سے وہ راوی ہیں جو حقائق کو بعین ہی مورخ تک پہنچا رہے ہیں؟ خیر، تاریخ جہاں کیچڑ اچھالتی ہے وہاں تاریخ تعریف کے بھی پل باندھتی ہے۔ تاریخ معتبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، تاریخ کوئی اتھینٹک دلیل بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں، فرمان رسالت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں نبی کے صحاب کی مجموعی طور پر عظمت اور شان بیان کرتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے، حضرت امیر معاویہ کا کاتبین وحی میں ذکر ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان ہاتھوں کو اللہ نے معزز اور قابل احترام قرار دیا جن ہاتھوں سے وحی لکھی گئی۔ اور وحی لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ایرے غیرے کو یقیناً منتخب نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وحی لکھنے کے لیے انہی کو منتخب کیا ہوا ہوگا جو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ٹھہرے ہیں۔ خیر، ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور نبی علیہ السلام کا ان پر اعتماد، اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل بیان کیے، حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے۔ تو قرآن و احادیث میں جن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، قرآن و احادیث میں جن کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے، قرآن و احادیث میں جن کے ہاتھوں کو قابل احترام قرار دیا جا رہا ہے، قرآن و احادیث میں جن کے جود و سخا کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں جن کو نبی کا رفیق بیان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں جن کو بحری بیڑے کا موجد قرار دیا جا رہا ہے، اور ان کے سبب پورے لشکر کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے، ان شخصیات کو ہم تاریخ میں تلاش کریں یا تاریخی روایات اور اقوال کا بھروسہ کر کے ان پر کیچڑ اچھالیں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا را اصحاب نبی کو تاریخ میں نہیں، قرآن میں ڈھونڈیے، نبی کے فرمان میں ڈھونڈیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔